اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رش کی انبیاء نکلا۔ مزید بڑا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم ہمارے توحید سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں اور آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ غنی ہے اور ہم فقیر ہیں۔ تو ہم یہ کس کے ذریعے سمجھ رہے ہیں؟ کلمہ طیبہ کے ذریعے سمجھ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ذریعے ہم سمجھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہ لا سے اپنے آپ کو نکال دینا، اپنے آپ کی نفی کر دینا، اور الا اللہ سے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرنا کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے اور اللہ ہی حاکم ہے، یعنی اللہ ہی الہ ہے۔ تو اپنے آپ کو انکار کرنا اور ثابت کیا کرنا؟ اللہ الہ ہے، ثابت کرنا ہے۔ تو اس کا ایک اور ذریعہ یہ ہے کہ بندہ یہ جان لے کہ میں فقیر ہوں اور اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ ایمان لانے کا یہ کئی ذریعوں میں سے یہ ایک ذریعہ ہے کہ کوئی بندہ ایمان لائے کہ میں فقیر ہوں اور اللہ غنی ہے، وہ ایمان ہے اس کے اندر، اگر ایمان لائے جو جیسا لانے کا حق ہے۔ تو اس کو ہم سمجھ رہے ہیں، آج انشاءاللہ اس کے اوپر سمجھتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ یہ حدیث کون روایت کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں۔ تو کیا سوال کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ کہ اے باری تعالیٰ، مالدار کون ہے؟ کیا فرما رہے موسیٰ علیہ السلام؟ اے باری تعالیٰ، مالدار کون ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم؟ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس مال ہے، انہیں مالدار ہے، جس کے پاس نہیں ہے انہیں فقیر ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ مگر پوچھے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مالدار وہ ہے جو جس قدر جس کو ملے اور اس سے وہ راضی ہو، وہ مالدار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، مالدار کیا ہے؟ جس کو جتنا ملے اس سے وہ راضی ہے تو وہ مالدار ہے۔ اور پھر آگے دوسرا سوال کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ یا اے باری تعالیٰ، تو پھر فقیر کون ہے؟ فقیر وہ ہے جس کے پاس نیکیاں کم ہوں، وہ فقیر ہے۔ ہماری ٹھیک ہے، یہ دو سوال ہو گئے۔ تو اب ہماری انڈرسٹینڈنگ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہمارے کو معلوم ہو گیا کہ مالدار کون ہے، فقیر کون ہے۔ اب ہماری انڈرسٹینڈنگ میں، ہماری فہم میں، ہمارے نظر میں مالدار مطلب جس کے پاس گاڑی ہے بڑی، جس کے پاس بڑا گھر ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، انہیں مالدار ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے قریب کیا ہے؟ مالدار مطلب جس کو جس قدر جتنا ملے اس میں وہ راضی ہے، تو وہ مالدار ہے۔ تو اب ہمارے حالت میں دیکھیں تو ہم سدا روتے ہی رہتے، ہمارے کو کتنا بھی ملو ہم روتے ہی رہتے وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کو دیے، ایک مہینے دن روتے رہتے، مہینے روتے رہتے، مرے تک ہم روتے ہی رہتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو جو ہے اللہ جتنا دیا اس پہ ہم راضی نہیں ہیں، اسی لیے ہمارے کو جو ہے بس نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے ہم جو ہے مال رکھنے کے باوجود بھی جو پریشان ہیں، ہر کوئی پیسہ مال و دولت ہے، مگر وہ رکھنے کے باوجود بھی ایک لیول پہ جا کے وہ فقیر ہے، ایک لیول پہ جا کے وہ مجبور ہے، محتاج ہے۔ مجبور ہر کوئی ہے، ہر کوئی محتاج ہے، مگر کیوں؟ کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اوپر وہ راضی نہیں ہے۔ راضی رہے گا تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ مالدار ہے، چاہے اس کے پاس کچھ ہو چاہے نہ ہو، یہ مالدار ہے ہماری نظر میں۔ اور فقیر وہ ہے جو
جس کے نیکیاں کم ہوں وہ فقیر ہے. ہم کیا بولتے ہیں؟ جو غریب ہے وہ فقیر ہے بولتے ہیں. جو بھائی انہیں فقیر ہے اس کو نکو بلاؤ، انہیں غریب ہے اس کو نکو بلاؤ. ہماری نظر میں ایسی ہے انڈرسٹینڈنگ فقیر بولنے کی. اب دیکھیں اولیاء اللہ جو کلام کرتے ہیں کہ یہ فقیر آ جائے گا، یہ فقیر یہاں پہنچ جائے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روڈ پہ چلنے والے جو فقیر بولتے ہیں نا کہ اللہ کے نام پہ دے دے، اللہ 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 بولتے رہتے وہ لوگ، مگر زبان سے تو وہ اللہ بول رہے ہیں، مگر ان کے دل میں کیا رہتا؟ 1 روپے 2 روپے 10 روپے، لباس کے حساب سے 10 روپے 20 50 روپے. ان کے دل میں کیا ہے؟ پیسہ 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 رہتا. زبان پہ اللہ اللہ رہتا مگر دل میں پیسہ پیسہ رہتا. مگر اللہ والے ویسا نہیں ہے. اللہ والے فقیر ہے کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. اسی لیے بولتے کہ فقیر پہنچ جائے گا، آپ کے پاس فقیر آ جائے گا. تو مطلب اس طرح کلام کرتے ہیں تو وہ ایمان ہے بتانے کا کہ اللہ ہی مالک ہے، تم بھی فقیر ہے میں بھی فقیر ہوں. تو اس طرح سمجھانے کے لیے. اب دیکھیں اب جو ہے اب موسیٰ علیہ السلام اب ایک اور ایک واقعہ اس کو رکھتے ہیں کہ جو ہے حدیث کو کنٹینیو کریں گے، پھر ایک واقعہ اس کے بیچ میں رکھتے ہیں. تو اس میں کیا فرمانا ہے؟ ایک اللہ والوں کے پاس ایک شخص آیا. وہ شخص آیا تو اب جب اللہ والوں کے گھر کو آئے تو وہ شخص دیکھتا ہے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، گھر پورا خالی ہے. تو آپ پوچھتے ہیں کہ اے حضرت آپ کے گھر اتنا خالی کیوں ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے 2 گھر ہیں، ایک خوفناک اور دہشت والا گھر ہے اور ایک امن کا گھر ہے. میں جتنا بھی میرا سامان ہے وہ میں امن کے گھر میں رکھتا ہوں. اور مطلب وہ ایسا بولے اللہ والے تو آپ کو وہ بندے شخص کو سمجھ میں نہیں آیا. مطلب آپ یہ کیا بول دیا، میرے کو سمجھ نہیں آیا آپ کی بات. تو پھر اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ جو میرا دنیا کا گھر ہے وہ خوفناک اور دہشت والا گھر ہے، اور جو میرا آخرت کا گھر ہے وہ میرا امن کا گھر ہے. جتنا بھی میرا سامان ہے میں وہ امن کے گھر میں رکھتا ہوں، آخرت کے گھر میں میرا سامان ہوتا ہے. تو حضرت کچھ تو رکھ لیتے، ضرورت کے حساب سے کچھ تو رکھ لیتے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ گھر مالک کا ہے، میں یہاں پر مالک نہیں ہوں، میں یہاں پر فقیر ہوں. مالک کبھی بھی مجھ سے واپس لے لے، تو اسی لیے میں یہاں پہ کچھ نہیں رکھا. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ والے کیا کرتے، بھلے ہی وہ یہاں پر کچھ نہ رکھیں، دکھنے میں وہ غریب ہوں، مگر اپنا گھر وہ لوگ امن کا گھر وہ لوگ آخرت کے لیے بنا رہے ہیں. اپنا گھر وہ لوگ آخرت کے لیے کر رہے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ صرف دین کے کام میں لگے ہوئے رہتے ہیں، ان کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں رہتا. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے یہ کنورزیشن کے بارے میں بات رکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مالدار کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو جس قدر جتنا ملے وہ مالدار ہے. پھر فقیر کون ہے؟ تو جس کے نیکیاں کم ہیں وہ فقیر ہے. اب یہ کنورزیشن بتا کر دیکھیں، واقعہ بتا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ارشاد فرما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے صحابہ کے سامنے. کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ امیری یہ نہیں کہ تمہارے پاس مال و دولت ہو. امیری یہ نہیں کہ تم کیا فرما رہے ہیں؟ امیری یہ نہیں کہ تمہارے پاس مال و دولت ہو. اصل امیری یہ ہے کہ بندہ بے نیاز ہو جائے. کس سے بے نیاز ہونا ہے؟ مخلوق سے بے نیاز ہونا ہے، اللہ کی طرف رغبت ہونا ہے. اصل امیری کیا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اصل مالدار وہ ہے، اصل امیری وہ ہے کہ بندہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے. اور آگے حدیث کنٹینیو چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اور جو کون مخلوق سے جو بے نیاز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو بے نیازی سے بھر دیتا ہے، اس کے نفس کو بے نیازی سے بھر دیتا ہے، اور اس کے قلب میں تقوی کو بھر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بتا کر پھر یہ سمجھا رہے صحابہ اکرام کو کہ اصل امیری کیا ہے. اصل امیری مال و دولت نہیں ہے، اصل امیری مخلوق سے، دنیا سے بے نیاز ہو جانا ہے. بے نیاز مطلب اپنے کو فرق ہی نہیں پڑنا. اب دیکھیں ہم کیا سمجھ لیتے آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے، اس کا مالک اللہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں نا. اب کسی کے پاس، اب میں آپ کو ایک قیمتی چیز دیا، ایک قیمتی واز یا قیمتی کانچ کی چیز دیا، اور ان کو جو ہے
کون سا بھی چھوٹا موٹا جو ہے نارمل چیز دیا، تو اب آپ کو کیا رہتا، ارے بھائی جب تک میں یہاں ہوں یہ میرے کو چیز سنبھال کے رکھنا ہے، جاتے ٹائم ان کو واپس کر کے چلے جانا ہے۔ تو جس کے پاس قیمتی چیز رہے اس کو زیادہ فکر رہتی کہ میں جیسا دیے تھے ویسا واپس کر دوں اور نکل جاؤں، میرا کام اتنا ہی۔ اب بازو والے کو کم ملا کا زیادہ ملا، وہ اپنے کو فرق نہیں پڑنا اس سے۔ اب اسی طرح یہ مثال کو رکھ کر، اب ہمارے پاس کوئی چیز ہے اور سامنے والے کے پاس ہم سے زیادہ ہے، تو میرے کو کیا کرنا ہے بھائی، میرے پاس جو امانتیں ہیں میں اس کو سنبھال کے رکھ لیا تو بس ہے، سامنے والے کے پاس کیا ہے اس سے میرے کو کیا کرنا ہے۔ وہی ہے، مطلب یہاں پر آ کے ہمارا عالم شہادت میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا، کیسا، دنیا سے بے رغبت ہو جانا، ہمارا نفس سے مطمئنہ ہو جانا، مطمئن والا نفس ہو جانا، کس سے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ کی رضا پہ جیسا اللہ تعالیٰ رکھے وہ حال میں ہم راضی رہنا۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ کی بھلائی تو ہم دیکھ لیے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے نفس کو بے نیاز کر دیتا ہے اور اس کے قلب میں تقوی کو بھر دیتا ہے۔ اب دوسرا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہے حدیث، اب دوسرا رخ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا اس کے نظروں میں فقیری کو بھر دیتا ہے اور اس کا نفس ہمیشہ مطمئن ہی نہ رہتا انہیں، مطلب سیٹسفائیڈ ہی نہ رہتا انہیں، ہر کوئی بھی چیز میں ہمیشہ بے چین رہتا انہیں، اور اس کے نظروں میں فقیری کو بھر دیتے اللہ تعالیٰ۔ اور انہیں کیا سمجھتا، فقیری بھر دیتے مطلب میری جاب، نوکری یا بزنس مخلوق ہے، وہ اگر یہ چلے گئی تو میں روڈ پہ آ جاتا ہوں، جاب چلے گئی تو میں روڈ پہ آ جاتا ہوں، نوکری جو ہے بزنس بند ہو گیا، کاروبار بند ہو گیا تو میں روڈ پہ آ جاتا ہوں۔ یہ جو ہے ہمیشہ اس کے نظروں میں فقیری رہتی، اس کو نظروں میں فقیری، بھلے ہی انہیں کتنا بھی پیسہ والا رہنے دو، اس کے نظر میں کیا ہے، فقیری رہتی۔ یہ گیا تو میں روڈ پہ آ جاتا ہوں، یہ گئی تو میں نقصان میں آ جاتا ہوں، یعنی انہیں کتنا بھی مالدار رہنے دو اس کے نظروں میں ہمیشہ فقیری لگی ہوئی رہتی، اور اس کا نفس سے مطمئنہ نہ رہتا، نفس اس کا ہمیشہ بے چین رہتا، اس کے دل میں ہمیشہ بے چینی لگی ہوئی رہتی، کبھی بھی اس کو سکون نہ رہتا، ہمیشہ انہیں بے چینی سے رہتا۔ کیوں؟ اگر یہ علامتیں کسی کے اندر ہے تو ہم سمجھ جانا، ہمارے کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ علامتیں ہمارے اندر ہے، ہمارے نظروں میں ہمیشہ فقیری ہے اور ہمارا نفس ہمیشہ بے چین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرما رہا۔ اگر ہمارے پاس ہمارا نفس سے مطمئنہ ہے اور ہمارے دل میں تقوی سے دل ہمارا بھرا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ مبارکباد ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما رہے، اللہ تعالیٰ کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے، اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے ہر گناہ کی جڑ ہے، مطلب ہر جو جڑ ہے نا وہ دنیا ہی ہے، یعنی ماسبہ اللہ جو بھی ہے وہ ہر چیز وہ گناہ کی طرف ہی لے کے جاتی، وہ صرف اللہ کا جو رستہ ہے وہ نیکیوں کی طرف لے کے جاتا، اور اصل فقیر وہی ہے جس کے نیکیاں کم ہیں۔ تو اب دیکھ لیں ہماری رغبت کدھر ہے، ہمارا جو کنسنٹریشن ہے، یا ہمارا کنسنٹریشن دنیا کی طرف زیادہ ہے یا اللہ کی طرف زیادہ ہے۔ اگر ہماری طرف کنسنٹریشن دنیا کی طرف زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو پسند نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو پسند نہیں کر رہے۔ ہم جو کیسا ہمارا ایمان ہو نہ ہو وہ ہمارے کو معلوم ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ تو نہیں فرما رہا۔ اگر یہ ہمارے اندر ہے، اگر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ جتنا دیے اس میں ہم راضی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما رہے، مبارکباد ہو اس شخص کو۔ تو اب ہم یہ رکھ کے دیکھ لیں کہ میں کون سی سائڈ ہوں، بھلائی کی سائڈ ہوں یا گمراہی کی سائڈ ہوں۔ یہ ہم رکھ کے دیکھ لیں، ہمارے جو دن میں جتنے بھی ہم کام کریں اس میں ہم رکھ کے دیکھ لیں کہ میں کون سی طرف زیادہ ہوں۔ اب جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب صحابہ ہے، صحابی رسول ہے، آپ کے گھر میں ایک بار مہمان آئے اور آپ کے خادمہ نے دسترخوان بچھا دیا، اور دسترخوان پہ آپ نے دیکھا کہ جو ہے داغ دھبے سالن کے چاول دانے وہ یہ تھے، تو آپ نے خادمہ کو حکم دیا
کہ آپ یہ جو ہے جو دستر بچھا اس کو اٹھا لو، وہ صاف کر کے پھر واپس اس کو بچھا دینا. تو آپ خادمہ نے کیا کیا، دستر کو اٹھایا، لپیٹ کر تندور میں پھینک دیا، اس کو تندور میں پھینکا، پھر ایسا گول گول پھرا کے پھر باہر نکال لیا، باہر نکال کے بچھائے تو دستر صاف ہے. یعنی وہ تندور کی آگ سے وہ سالن اور دھبے تھے وہ جل گئے. تو صحابہ، دوسرے جو صحابہ آئے تھے دعوت میں، آپ پریشان ہو گئے کہ یہ کیسا ہوا. تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں کو ایک بار تشریف لے کے آئے تھے، اور یہ دسترخوان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو پوچھا تھا، ہاتھ مبارک کو پوچھا تھا اور اپنے چہرے مبارک کو پوچھا تھا. اور اس کے بعد سے ہم یہ دستر کو جب بھی خراب ہو جاتا ہے تندور میں پھینک دیتے ہیں، نہ ہی یہ جلتا ہے نہ ہی یہ گرم ہوتا ہے. تو یہ دستر کو نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، تو اس کو تندور کی آگ نہیں چھیری. اسی طرح ہمارا جسم اور ہمارا قلب اور ہماری روح اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے تو کیا ہمارے کو دوزخ کی آگ چھین سکتی؟ نہیں چھین سکتی ہمارے کو دوزخ کی آگ. تو ہمارے کو نسبت یعنی ریلیشن شپ ہمارے کو دنیا سے توڑ کر اللہ رسول سے جوڑنا ہے. تو کیا ہوگا، ہماری جنت منتظر رہے گی. دوزخ سے دوزخ کی آگ ہم کو چھین نہیں سکتی، کیونکہ یہ بندوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے، میرا بھی دوست ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نسبت ہے. تو نہ اس کو نہ اگر وہ شخص کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے تو دوزخ چیخ مارتے رہے گی، چیختے رہے گی، یا اللہ یہ ایمان والے کو نکال میرے اندر سے، یہ ایمان والے کے اوپر جو تیری رحمت نازل ہو رہی ہے اس سے میری آگ بجھ جا رہی، مولا اس کو نکال میرے اندر سے. تو ایمان والے کی وہ اہمیت ہے. ایمان والے کون ہے؟ اپنے آپ کو فقیر سمجھنا اپن. اور غنی کس کو سمجھنا؟ کوئی دنیا والوں کو نہیں غنی سمجھنا، اللہ تعالیٰ کو غنی سمجھنا. بے نیاز کس سے ہونا؟ دنیا سے بے نیاز ہونا. رغبت اللہ تعالیٰ سے، رغبت اللہ کے رسول سے ہونا ہمارے کو. اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ جب بیٹھے تھے تو یہ حدیث جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے کچھ مال غنیمت بھیجے تو مال غنیمت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے تو ایک شخص اٹھ کر کہتا ہے کہ یا محمد، کوئی ادب نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی احترام نہیں ہے. نہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس نے، نہ ادب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا سیدھا مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کریے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے شخص، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو روح زمین پہ ایسا کون ہے جو انصاف کرنے والا ہے؟ کیا کوئی ہے کہ انصاف کرے اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو وہ مطلب انصاف کریے، مطلب آپ اپنی مرضی سے تقسیم کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تقسیم پہ رضامندی نہیں تھا، وہ اسی لیے یہ بے ادبی کرا. وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیے اس کے بعد وہ وہاں سے غصے سے نکل گیا. نہیں، نکلنے سے پہلے جب وہ سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کے جب کہا کہ روئے زمین پہ کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے، اتنے میں کیا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے میں اس بدبخت کی گردن اڑا دوں گا. تو آپ بٹھا دیا، آپ نہیں بیٹھو. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے میں اس کا قتل کر دیتا ہوں. پھر آپ کو بھی بٹھا دیا گیا. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجیے میں اس بدبخت کی گردن اڑا دیتا ہوں. نہیں آپ بھی بڑھ جاؤ. پھر آپ وہ اٹھ کے چلے گیا. تھوڑی دور جا کے پلٹ کے دیکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو دیکھتے ہیں اور صحابہ اکرام کو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں اور اس کی نسلیں چلتے رہے گی. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے علامتیں بتاتے ہیں کہ وہ شخص کیسا تھا. اس کے بال منڈے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں اندر تھی، گال ابھرے ہوئے تھے اور اس کی لمبی داڑھی تھی. ہم تقریباً دیکھتے رہتے آج کل ایسے تھوڑے بہت لوگوں کو ملتے روڈوں پہ، غور کرے تو دکھتے اپنے کو.
تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھی بہت ہیں، اور اس کے نسلیں چلتے ہوئے بہت آئیں گے. اور صحابہ اکرام کو ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان لوگوں کے سامنے تو آپ لوگوں کے نمازیں حقیر دکھیں گے، ان لوگوں کے روزوں کے سامنے آپ لوگوں کے روزے حقیر دکھیں گے، ان لوگوں کی زبان ہمیشہ قرآن سے تر رہے گی، ہمیشہ وہ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، ان لوگوں کی تلاوت کے سامنے آپ لوگوں کی تلاوت کچھ بھی نہیں رہیں گی، اور وہ لوگ صرف زبان سے نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، ان لوگوں کی قرآن حلق سے کبھی نہیں اترے گا، اور وہ لوگ دین سے ایسا خارج ہیں گے جیسا تیر شکار سے خارج ہو گیا، ویسا وہ لوگ دین سے خارج رہیں گے. کیا بول رہے ہیں؟ صحابہ اکرام نہ سمجھے، علامتیں بتا کے فرما رہے ہیں کہ ایسے جو لوگ ہیں وہ کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پہ راضی نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تقسیم فرما رہے تھے اس پہ وہ راضی نہیں تھا. اب ہم بھی مطلب یاد نہیں، اس کو تقسیم پسند نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر ہم بھی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ جو ہمارے کو دیے وہ ہمارے کو پسند نہیں آ رہا تو کیا بولتے ہم؟ ارے دیکھو ان کو دیکھو کیا ملا، ہمارے کو دیکھو ہماری زندگی دیکھو کیسی ہے. ان کو دیکھو ہر چیز دی ہے، مال دیے، دولت دیے، اولاد دیے، ہر چیز دیے. ہماری زندگی آزمائشوں میں رہتی، جب دیکھو جب آزمائش، ہمیشہ ہم آزمائشوں میں رہتے. یعنی اللہ تعالیٰ جو دیے اس سے راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تقسیم پسند نہیں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پسند نہیں آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ میں میرے حبیب کو عطا کرتا ہوں اور میرے حبیب تقسیم فرماتے ہیں. جو بھی ہمارے کو مل رہا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مل رہا. تو ہم کو اللہ رسول کی تقسیم پسند نہیں آئی. اگر ہمارے کو پسند نہیں آ رہی تقسیم، ہماری زندگی پسند نہیں آ رہی، تو سمجھ جانا کہ ہم بھی وہی آدمی، وہی انسان، وہی شخص جو بدبخت شخص تھا، اس کے نقش قدم پہ اس کے علامتیں ہمارے اندر ہیں. اور جو ہے ایسے بدبخت جو ہے ایسے بدبختی سے اللہ تعالیٰ ہمارے کو محفوظ رکھے. تو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھا، بھلے ہی وہ غریبی ہو، بھلے ہی وہ امیری ہو، چاہے کچھ ہو، اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا. اس کے پاس کیا ہے، میرے پاس اتنا ہے، اس کے پاس زیادہ ہے، میرے پاس کم ہے. اگر ہمارے اندر یہ چیز ہے، اس سے یہ کئی علامتیں ہیں ہمارے نظروں میں، ہمیشہ فقیری کی علامتیں ہیں. یہ میں فقیر انہیں امیر، کوئی امیر فقیر نہیں ہے، سارے فقیر ہے اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ ہی مالدار ہے، اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے. ہر چیز کس کی طرف سے آنا ہے؟ اللہ کی طرف سے آنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم سے آنا ہے. آج کا دن ہم جو بتائے، آج کا دن اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ بتائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پہ بتائے. اگر آج کے دن سے ہم راضی نہیں ہیں تو پھر اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث ارشاد فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو دین کو دنیا کے ذریعے کمائیں گے. دیندار تو وہ بظاہر ہوں گے مگر ان لوگوں کے دل میں دنیا کی طلب ہوگی. یعنی دین کو دنیا کے ذریعے کمائیں گے ان لوگ. ہم آپ کو جو ہے جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں اس کے لیے وہ لوگ دنیا کے جو ہے دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے دین کو بیچ دیتے وہ لوگ، دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے وہ لوگ. اور ایسے لوگوں کی علامت کیا بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ریشم کے نرم لباس میں ہوں گے، اور ان لوگوں کی زبان شکر سے زیادہ میٹھی ہوگی، شہد سے زیادہ شیریں ہوگی، اور ان لوگوں کے دل خونخوار بھیڑیے کی طرح ہوں گے. 3 علامتیں بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون لوگ ہیں؟ دین دنیا کے ذریعے کما رہے ان لوگ. یعنی یہ لباس پہن کر، میٹھی بات کر مگر ان کے دل خونخوار بھیڑیوں کی طرح ہے. ایسے لوگ کون ہیں؟ دین دنیا کے ذریعے کمانے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے کو اسے حفاظت فرمائے. اور جو ہے آگے یہ فرما کے آگے ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ اے حبیب، مجھے میری عظمت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، کیا یہ لوگ مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں؟
کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ کیا ان لوگوں کو پلٹ کر میرے پاس واپس آنا نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ تو ہم کو ایسے سب چیزوں سے حفاظت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے عبادت میں اور عبادت کے باہر بھی کیا پسند ہے، عز و انکساری. عبادت کے معنی یہ ہے کہ عز و انکساری، ذلت اور فقیری اور احتیاطی. عز و انکساری مطلب تکبر نہ رہنا، عز و انکساری. ذلت اور فقیری یعنی ہمارے اپنے آپ کو جب ہم عبادت میں لگا کے رہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو عاجزی کے ساتھ نماز پڑھنا. ہم اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا، فقیر سمجھنا، وہ رکھ کے نماز پڑھنا. اور احتیاطی، کس کی احتیاطی؟ اللہ کی ناراضگی سے احتیاطی کرنا. یہ رکھے ہم اپنی زندگی بتائیں گے تو 24 گھنٹے ہم عبادت میں ہیں. سوئے تو بھی ہم عبادت میں ہیں، اٹھے تو بھی عبادت میں ہیں، بیٹھے تو بھی عبادت میں ہیں، ٹھہرے تو بھی عبادت میں ہیں، لیٹے تو بھی عبادت میں ہیں. تو عز و انکساری، ذلت اور فقیری اور احتیاطی ہمارے اندر اگر ہے تو ہم ہمیشہ عبادت میں. اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہم دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں فرما رہا. بھلے ہم کچھ چیزیں مل رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ رازق ہے، پہنچا دیتے ہیں ہمارے کو، مگر اس سے راضی نہ رہتے. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے کو اسے ہماری حفاظت فرمائے. اب دیکھیں قرآن سے بات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک واقعہ رکھتے ہیں کہ ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کون ہیں؟ آپ صحابیہ رسول ہیں. آپ کیا کریں، یہ شخص کی ان کی مثال کیسی ہے؟ جو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کی مثال آپ کی مثال ہے. کوئی ان لوگوں کو غرض نہ رہتا، اللہ کی رضا کے لیے وہ لوگ کام کرتے. تو آپ کیا کریں، آپ ایک بار رات میں سو رہے تھے، رات میں سوئے، آپ جب سو رہے تھے تو ایک شخص آیا. وہ کون تھا؟ ابلیس آیا. ابلیس آ کے فرماتا ہے کہ آپ دیکھیں کون ہے. تو انہیں نیچے منڈی کر کے ٹھہرا ہوا تھا کونے میں. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کون ہے ادھر؟ تو وہ بولتا ہے کہ میں ابلیس ہوں. کیا ہوا، تو کیوں آیا یہاں پر اے ملون؟ تو کیوں آیا؟ تو میں آپ کو فجر کے لیے اٹھانے آیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اے ملون، اے لعنتی، تو لوگوں کو سلانے والا، تو میرے کو کہیں کو اٹھا رہا آج؟ اصل مقصد کیا ہے تیرا وہ بتا. تو آپ فرماتے ہیں، وہ ابلیس فرماتا ہے کہ میں آپ کو کل کے دن فجر میں تھوڑا لیٹ اٹھایا، آپ کو تھوڑی تاخیر سے اٹھنے دیا. تو جب تک آپ مسجد نبوی پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام فجر کی نماز ادا کر چکے تھے، اور آپ تنہا نماز پڑھے. نماز تو ہو گئی آپ کی، مگر آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے نماز. تو وہ نماز نہیں پڑھنے سے آپ اتنا روئے، شام تک آپ روتے رہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا راضی ہو گئے. میں بولا ٹائم سے پہلے آپ کو اٹھا دوں، بلکہ میں آیا آپ کو اٹھانے کے لیے. تو کیا اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کے بیچ میں شیطان بھی نہیں آتا، بولتا کر لو. بلکہ کیونکہ مخلص لوگوں کو شیطان نہیں بھٹکا سکتا. مخلص بندے کون؟ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو شیطان نہیں بھٹکا سکتا. اب دیکھیں آگے قرآن سے بات آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ شیطان تمہارے کو مفلسی سے ڈراتا، یعنی تم غریب ہو جاتے، تم اللہ کی راہ میں پیسہ خرچہ کرے، زکوٰۃ دیے، صدقہ خیرات کرے تو تم غریب فقیر ہو جاتے. اس سے ڈراتا ہوں، ارے میں ان کو دیا تو میرے کن مال کم ہو جاتا، میں اس کو کچھ بھی کام کرا اللہ کی راہ میں کچھ بھی دیا تو میرے کن مال کم ہو جاتا. اس سے ڈراتا اور بے حیائی کا حکم دیتا. انسان اگر کوئی بے حیا ہو جائے، اس کے اندر اس کی پہلی علامت کیا ہے؟ انہیں بے ادب ہو جاتا، ادب ختم ہو جاتا اس کے اندر سے. تو
اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو بے ادب ہو گیا انہیں بے دین ہو گیا، دین نکل گیا اس کے اندر سے. جو با ادب ہے انہیں با دین ہے. تو اگر ہمارے اندر بے حیائی ہے تو ہم شیطان کے حکم پہ چل رہے ہیں. بے حیائی، تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے شیطان، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ انہیں تو کر رہا، مگر اللہ تعالیٰ کا دیکھیں، آپ مغفرت کرتا ہوں تمہاری اور میرا فضل کا وعدہ کر رہا ہوں میں تمہارے سے، اگر میرے راستے میں اگر تم مال خرچہ کرو گے. اللہ بڑی وسعت والا، ہر بات جاننے والا ہے. جو تمہارے باہر ہے اور جو تمہارے دلوں میں ہے، ہر بات جاننے والے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کوئی دکھاوے کے لیے دے رہا، کوئی ریاکاری کے لیے مال خرچہ کر رہا، یا کوئی میری رضا کی خاطر مال خرچہ کر رہا. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کر دیتا ہے، اور جسے دانائی عطا ہو گئی اسے وفیر مقدار میں بھلائی مل گئی. کیا فرما رہے ہیں؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کچھ مال خرچ کر رہے ہیں تو وہ شخص وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. اور جس کو یہ دینے کی، صدقہ خیرات کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی عادت لگ گئی تو وہ اصل بھلائی مل گئی اس کو. اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہیں، جو بول رہے ہیں یہ بات کہ صدقہ خیرات کرو، اللہ کو راضی کرو، امن کا گھر بناؤ، دنیا کا گھر نہیں بناؤ، یہ گھر چھوڑ کے جانا ہے، تمہارا گھر وہاں کا گھر اصل ہے جو گھر تمہارے کو وہاں بنانا ہے، وہ کام کرو. وہ تو لوگ کیا بولتے ہیں، ارے چھوڑو بھائی یہ بیکار کے باتیں، اپن یہاں پہ اچھے رہے تو وہاں کا جب کا جب دیکھ لیں گے، جو بھی کرنا ہے جو کرنا ہے کر کے دے دیں گے. یعنی اب ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ان لوگوں کو ارے چھوڑو بھائی، جو بھی ہے اولڈ ایج ہوم میں رکھ دو ان لوگوں کو. آج کل ایسی چل رہا نا معاشرے میں، ہمارے ایسی چل رہا. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تو ایسے لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے، اللہ کے راہ میں جو ہے مال خرچہ کر رہے ہیں اور حقوق ادا کر رہے ہیں، ماں باپ کے ہو، بیوی بچوں کے، ہر چیز کے ہو، تو یہ لوگ ہی جو ہے نصیحت حاصل کرنے والے لوگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ اور جو لوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں، یعنی کنجوسی سے کام لیتے ہیں اس مال میں، جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے. جو کوئی بھی مال ملا وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا وہ مال، اور وہ مال خرچ کرنے میں جو ہے بخل کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں، اگر ایسا سمجھ رہے ہیں تو وہ ان کے لیے کچھ بھی اچھی بات نہیں ہے بر اللہ تعالیٰ. اور اس کے برعکس یہ ان کے حق میں بہت بری بات ہے جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا، قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا. کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ اگر تم کنجوسی کرو گے، میری راہ میں مال حقوق داروں تک نہیں پہنچاؤ گے، تو یہ جو مال جو تم چھپا کے رکھ رہے نا، یہ مال کو تمہارے گلے کا توق بنا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن. اور جان رکھو سارے آسمان اور زمین کی میراث صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو اعمال بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. اور آگے ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں. یہ کس کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بنی اسرائیل کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. وہ لوگ بولتے تھے کہ جب اللہ اگر مالک ہے، اللہ غنی ہے، تو پھر اللہ ہر چیز میں میری راہ میں مال خرچ کرو، ایسے سب نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ایسے سب بات کرتے تھے وہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ ایسے سب لوگوں کے لیے ہم ان کی یہ بات بھی
لکھ لیتے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ لکھ لے رہے ہیں، یہ فرشتے جو ہمارے کندھوں پر ہے، اور انہوں نے انبیاء کو جو ناحق قتل کیا ہے اس کو بھی لکھ لیتے ہیں، اور پھر ہم کہیں گے دہکتی آگ کا مزہ چکھو۔ جب حساب کتاب ہوگا، جب ہم جو بھی یہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے جب بکس کھولے جائیں گے، جب اکاؤنٹس ان لوگوں کے اوپن ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ وہ لوگ بول رہے ہیں کہ جب تم بولے نا اب دہکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اب دیکھیں، اب ہمارے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں آخری وقت میں ایسا دور آئے گا جس میں فتنہ بھرا ہوگا، اور وہ فتنہ کیسا ہوگا؟ اندھیری رات کی طرح ہوگا، اس میں سے نکلنا چاہو تو بھی نہیں نکل سکتے۔ اور جو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے جو علامتوں کی بات کر رہا تھا، جو لوگ نرم لباس، ریشم کے لباس پہنیں گے، اور ان لوگوں کی زبان میٹھی ہوگی اور شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، اور ان لوگوں کے دل خونخوار بھیڑیے کی طرح ہوں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ کیا یہ لوگ مجھ سے یہ سوچ کے رہ رہے ہیں کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں؟ اے حبیب، میری عزت کی قسم، میری عظمت کی قسم، میں ان لوگوں کے بیچ میں ایسے ایسے فتنے بھیجوں گا کہ ان کے بردبار لوگ بھی پریشان رہ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ بردبار مطلب پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ بھی لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ ہم ایک کرنے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ایک ہو جا رہا۔ تو ایسے ایسے فتنے بھیجیں گے، اور یہی چیزوں میں رہ کے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ آیت کو سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے جو تم نے آگے بھیج رکھا ہے۔ جو ہمارے بیچ میں جو فتنے آ رہے ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرتے۔ ہمارے جو گناہوں کی وجہ سے، ہمارے عقیدہ صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے، جیسا ایمان لانا ہے ویسا نہیں لانے کی وجہ سے جو ہمارے کو جو پریشانیاں آ رہی وہ ہمارے ہاتھوں سے ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ کلیئر بتا دیے ہیں یہاں پر یہ آیت میں کہ یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، یہ سب جو کر رہے نا تم لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ پریشانیاں آ رہی، ورنہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، بندے اپنے آپ پر ظلم کرتے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہمارے کو پیدا کر کے کئی کو ظلم کرتا ہے ہمارے اوپر۔ اب کوئی اولاد ہے، پیدا ہونے کے بعد ماں باپ اس کے اوپر کیوں ظلم کریں گے؟ نہیں کریں گے نا ظلم اس کے اوپر۔ اس کو جتنا ہو سکے سمجھائیں گے، اس کو ہدایت سمجھا کے بات کریں گے، سمجھائیں گے ہر چیز کیا برا ہے، کیا اچھا ہے، کیا غلط ہے، سب اس کو سمجھائیں گے، سیدھا ظلم نہیں کریں گے۔ اگر اس کے بعد بھی اگر وہ غلط راستوں پہ نکل جائے تو اس میں ماں باپ کی غلطی تو نہیں ہے، وہ بچے کی غلطی ہے۔ ماں باپ نے تو اپنا حق ادا کیا، اپنا ذمہ داری ادا کی، اس کو صحیح راستے پہ ڈالے۔ پھر بھی اگر وہ ان کی اولاد اگر غلط راستوں پہ ہے تو پھر ماں باپ کا تو اس میں قصور نہیں ہے۔ اسی طرح اسی مثال کو رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں جو کچھ بھی تم نہ کرے نا وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر، کوئی بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو آج ہمارے کو کیا بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہم کیا ہے؟ فقیر ہے۔ تو یہ ہمارے زندگیوں میں اترنا، صرف حلق تک نہ رہنا، یہ بات ہمارے دلوں میں بھی اترنا۔ یہ کس سے بات سمجھ میں آتی؟ ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، وہ کلمے میں جو لا ہے، لا سے اپنے آپ کو نکال دینا کہ میں فقیر ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں نا وہ ذکر میں یہ لے کے آنا، تو ہمارے کو وہ ذکر کرنے کا فائدہ ملتا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس میں جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں مولا اس کو معاف کر دیجیے مولا، اس کو قبول فرما لیجیے مولا، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔